اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹاٹھو بچو السلام علیکم یہ کلاس 8 سبجیکٹ اردو اس پوڑمت اوتر کمپیوٹر کا ارتقائی سفر اڑھنا پڑھنا اس پڑھو برکن تھی تھو پانس برٹ کن پن اردو. اس طرح کمپیوٹر کو ہم 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. پہلا حصہ درآمد کا حصہ کہلاتا ہے جس کو سائنسی اصطلاح میں ان پٹ کا حصہ کہتے ہیں. ہم کمپیوٹر سے جو کچھ جاننا چاہتے ہیں یا اس کی یادداشت میں جو بھی معلومات درج کرنا چاہتے ہیں تو ان معلومات کو درآمد والے حصہ میں داخل کرنا ہوگا. دوسرا حصہ ذخیرہ یا مال گودام کی طرح ہوتا ہے. اس کو کمپیوٹر کی یادداشت میموری کہا جاتا ہے. مستقبل میں کام لینے کے لیے تمام معلومات اسی یادداشت میں ریکارڈ کی جاتی ہے. تیسرا حصہ حساب کتاب کا حصہ ہے. اسی حصہ سے کمپیوٹر ریاضی کے سوال حل کرتا ہے. چوتھا حصہ کنٹرول یونٹ کہلاتا ہے. یہ حصہ پورے کمپیوٹر کے جنرل منیجر کی طرح ہوتا ہے جو مختلف حصوں کو کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے. پانچواں حصہ برآمد یا آؤٹ پٹ کہلاتا ہے. آپ جو کچھ کمپیوٹر سے جاننا چاہتے ہیں یہی برآمد والا حصہ آپ کو وہ معلومات دیتا ہے. دوسری عالمگیر جنگ کے بعد سائنسدانوں نے کمپیوٹر کی سائنس پر زیادہ توجہ دی ہے. اس زمانے کے بنائے ہوئے کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹر کہلاتے ہیں. پہلی نسل کے ان کمپیوٹروں میں برقی سگنلوں کے لیے ویکیوم ٹیوب استعمال کیے جاتے تھے. اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر جگہ بھی بہت گھیرتے تھے. ان کمپیوٹروں میں لگے ٹیوب برقی سگنل دینے کے ساتھ حرارت بھی خارج کرتے تھے. کبھی کبھی یہ حرارت اس قدر زیادہ ہو جاتی تھی کہ کمپیوٹر کے نازک حصے جل جاتے تھے. چنانچہ ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بڑے بڑے ایئر کنڈیشنر لگانے پڑتے تھے. یہ کمپیوٹر زیادہ تر ملٹری کے مقاصد، سائنس کے تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لیے استعمال ہوتے تھے. کچھ عرصے بعد ہی ٹرانزسٹر کی ایجاد ہو گئی جس سے تمام الیکٹرانک برقیاتی شعبوں کے ساتھ کمپیوٹر سائنس پر زبردست انقلاب آ گیا. بڑے بڑے ویکیوم ٹیوبز ہوا کے خالی ٹیوب کی جگہ چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹروں اور سیمی کنڈکٹرز پرزوں نے لے لی. اسی وقت کمپیوٹروں کی دوسری نسل وجود میں آئی. کمپیوٹروں کی یہ دوسری نسل جگہ بھی بہت کم گھیرتی تھی اور بجلی کا کرنٹ بھی کم استعمال کرتی تھی. اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹروں کے مقابلے میں بہت زیادہ تیز سے کام کرنے لگے اور ان کی یادداشت میں معلومات ہزاروں گنا زیادہ درج کی جانے لگے. 1960 عیسوی تک دوسری نسل کے کمپیوٹروں کے کم از کم 100 مختلف ماڈل بن چکے تھے جن میں سب سے چھوٹے کمپیوٹر پر آج کے حساب سے تقریباً 4 لاکھ روپے لاگت آتی تھی اور کمپیوٹر کا سب سے بڑا ماڈل 794 عیسوی سے 790 عیسوی IBM کہلاتا تھا. اس پر لگ بھگ 4 کروڑ روپیہ لاگت آتی تھی. یہ کمپیوٹر فضائی، خلائی سائنس یا انجینئرنگ صنعتوں میں استعمال ہوتے تھے. اس طرح کمپیوٹر کو ہم 5 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں. ات پٲٹھۍ چھِ کمپیوٹر کٔژن حصن مز تقسیم کران 5 حصن مز. گۄڈنیُکُے گوس پہلا حصہ درآمد کا حصہ کہلاتا ہے. گۄڈنیُک سے ونان درآمد جس کو سائنسی اصطلاح میں ان پٹ کا حصہ اتھ ونان ان پٹ. ہم کمپیوٹر سے جو کچھ جاننا چاہتے ہیں یا اس کی یادداشت میں جو بھی معلومات درج کرنا چاہتے تھے تو ان معلومات کو درآمد والے حصے میں داخل کرنا ہوگا. یہ یسان کمپیوٹر مز زانن. یہ گۄڈنیتھے کت مز تھاوان یہ تھاوان اتھ ان پٹس مز یس گۄڈنیُکُے حصہ یتھ ونان درآمد کا حصہ کہلاتا ہے. دوسرا حصہ ذخیرہ یا مال گودام کی طرح ہوتا ہے. دویم حصہ آسان ات
یہ آسان یِتھ پٲٹھۍ ہسا اکھ کُنہِ ذخیٖرٕ یا مال گودام چھِ أسۍ تھاوان تِتھے پٲٹھۍ چھِ آسان اَتھ یہِ دوٚیِم حصہٕ. اس کو کمپیوٹر کی یاداشت میموری کہا جاتا ہے. اتھ چھِ وَنان کمپیوٹر کی یاداشت میموری یَتھ وَنان چھِ أسۍ. مستقبل میں کام لینے کے لیے تمام معلومات اسی یاداشت میں ریکارڈ کی جاتی ہے. یہ أسۍ تھاوان چھِ أسۍ تہِ چھِ تھاوان أسۍ اَتھ منٛز اَتھ میموریَس منٛز ریکارڈ کٔرِتھ. تیسرا حصہ حساب کتاب کا حصہ ہے. ترٛیٚیِم حصہٕ یُس چھُس یہِ ہسا چھُ حساب کتاب خٲطرٕ. اسی حصہ میں کمپیوٹر ریاضی کے سوال حل کرتا ہے. اتھ منٛز چھِ کانٛہہ تہِ سوال آسہِ اَسہِ کَرُن سُہ ہسا چھِ أسۍ اتھ منٛز ہٮ۪کان حل کٔرِتھ. چوتھا حصہ کنٹرول یونٹ کہلاتا ہے. ژوٗرمِس چھِ وَنان کنٹرول یونٹ. یہ حصہ پورے کمپیوٹر کے جنرل منیجر کی طرح ہوتا ہے جو مختلف حصوں کو کام کرنے کی ہدایت دیتا ہے. یہ چھِ آسان یِتھ پٲٹھۍ جنرل منیجر چھِ آسان یِتھ پٲٹھۍ چھِ آسان یہِ ہسا چھِ دِوان اَتھ کام کرنس منٛز بیٚیَن حصن منٛز مدد. پانچواں حصہ برآمد آؤٹ پٹ کہلاتا ہے. پٲنٛژِم چھُس آؤٹ پٹ. آپ جو کچھ کمپیوٹر سے جاننا چاہتے ہیں یہی برآمد والا حصہ آپ کو وہ معلومات دے گا. یہ أسۍ یژھان چھِ اَمہِ منٛز زانُن کہِ سُہ ہسا چھِ آسان اَتھٕے منٛز. دوسری عالمگیر جنگ کے بعد سے سائنس دانوں نے کمپیوٹر کی سائنس پر زیادہ توجہ دی ہے. اس زمانے کے بنائی ہوئی کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹر کہلاتے ہیں. دپان یُس ہسا دوٚیِم عالمگیر جنگس منٛز یِم ہسا سائنس دان یِم تہِ کمپیوٹر یِم پٮ۪ٹھ زیادٕ توجہ چھِ یِمو دیُتمُت تِم ہسا چھِ تِم کم کمپیوٹر گٔے پہلی نسل کے تِم چھِ گۄڈنِکی نسلٕکۍ. پہلی نسل کے ان کمپیوٹر میں برقی سگنلوں کے لیے ویکیوم ٹیوب استعمال کیے جاتے ہیں. تم دۄہ ٲسۍ یِمن خٲطرٕ کران ویکیوم ٹیوب استعمال. اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر جگہ بھی بہت گرتے ہیں. یم کمپیوٹر ٲسۍ تم دۄہ واریاہ جاے تہِ رٹان. کمپیوٹروں میں لگے ٹیوب برقی سگنل دینے کے ساتھ حرارت بھی خارج کرتے تھے. کبھی کبھی یہ حرارت اس قدر زیادہ ہو جاتی کہ کمپیوٹر کے نازک حصے جل جاتے. ہسا یوتاہ تم دۄہ گرما کہ ات یمن ہیکان کینٛہہ حصہٕ تم دۄہ دٔزِتھ تہِ. چنانچہ ان کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے بڑے بڑے ایئر کنڈیشنر لگانے پڑتے تھے. یمن ٹھنڈ روزنہٕ خٲطرٕ ہسا چھِ تھٲیمٕتۍ وٕنکٮ۪ن لٲگمٕتۍ چھِ یمن ایئر کنڈیشنر. یہ کمپیوٹر زیادہ تر ملٹری کے مقاصد سائنس کے تجربات اور حکومت کے کاروبار کے لیے استعمال ہوتے ہیں. یم کمپیوٹر چھِ گژھان زیادہ تر ملٹری منٛز استعمال یا سائنس کی تجربہ کرنس منٛز استعمال. کچھ عرصے بعد ہی ٹرانزسٹر کی ایجاد ہوئی. پتہ ہسا گوٚو کینٛہہ وقتہ پتہٕ گوٚو ٹرانزسٹر ایجاد جس سے تمام الیکٹرانک برقیاتی شعبوں کے ساتھ کمپیوٹر سائنس میں زبردست انقلاب آ گیا. بڑے بڑے ویکیوم ٹیوبز ہوا کے خالی ٹیوب کی جگہ چھوٹے چھوٹے ٹرانزسٹروں اور سیمی کنڈکٹرز پرزوں نے لے لی ہے. اسی وقت کمپیوٹر کی دوسری نسل وجود میں آئی. پتہٕ گوٚو واریاہ کینٛہہ ٹائم پتہٕ ہسا آو دوٚیمہِ نسلُک کمپیوٹر وجودس منٛز. کمپیوٹر کی یہ دوسری نسل جگہ بھی بہت کم گیرتی تھی. یُس گۄڈنیُک کمپیوٹر یہِ اوس واریاہ جاے رٹان یُس ہسا پتہٕ آو یہِ ہسا چھُ جاے رٹان کم اور بجلی کا کرنٹ بھی کم استعمال کرتی. بجلی ہنٛز کرنٹ تہِ چھِ واریاہ کم یہ استعمال کران. اس کے علاوہ یہ کمپیوٹر پہلی نسل کے کمپیوٹر کے مقابلے میں بہت زیادہ تیزی سے کام کرنے لگے. بیٚیہِ لگی یم پتہ آئے کمپیوٹر ہسا زیادہ تیز کام کران اور ان کی یاداشت میں معلومات ہزاروں گنا زیادہ درج کی جانے لگے. 1000 بد گنا زیادہ ہسا چھِ یاداشت یمن منٛز زیادہ تیز ہمو برہمہِ کھۄتہٕ. 1960 عیسوی تک دوسری نسل کے کمپیوٹروں کی کم از کم 100 مختلف ماڈل بن چکے ہیں. وہاں سے بنیامٕتۍ اتھ منٛز 100 بدی ماڈل جن میں سب سے چھوٹے کمپیوٹر پر آج کے حساب سے تقریباً 4 لاکھ روپیہ لاگت آتی ہے. ات ہسا چھِ لگ بھگ یوان 4 لچھ روپیہ چھِ یوان لاگت أکِس پٮ۪ٹھ. اور کمپیوٹر کا سب سے بڑا ماڈل جو 794 عیسوی سے 790 IBM کہلاتا ہے. یم ہسا یمن ٲسۍ ونان IBM. اس پر لگ بھگ 4 کروڑ روپیہ لاگت آتی ہے. یمن ٲس یوان لاگت 4 کروڑ.
یہ کمپیوٹر فضائی خلائی سائنس اور انجینئرنگ صنعتوں میں استعمال ہوتے گژھان واریاہن یمن انجینئرنگ یمن ہسا یوان ضرورت یم ہسا سائنس کی تجربہ یمن یوان ضرورت تو یم پتہ یم لۄکٕٹۍ کمپیوٹر یم ہسا واریاہن کامین منٛز ضرورت یوان باقی